عرفات کے میدان میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت شاقہ کے بعد جس جمعیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، جس جماعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا اور جس جماعت پر حضرت حق جل جلالہ و عم نوالہ نے کا بھروسہ کیا، اس جماعت کے درمیان یہ اعلان کیا گیا کہ مذہب اسلام کا دین آج مکمل ہو گیا اور ہم نے اپنی نعمتیں تمہارے لیے مکمل کر دی۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے نزول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے جو خدائی ضابطہ اور خدائی قانون ہے، جس ضابطے کی تابعداری اور جس ضابطے کے تحت ساری انسانیت کی فلاح و بہبود، دونوں جہان کی کامیابی ہے اور دونوں جہان میں اس کی سرخروئی کی ضمانت کا اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے، اس قانون اور ضابطے کا نام اسلام ہے۔ تو جہاں اسلام پر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت کا محبوب و پسندیدہ قانون، جس طرز زندگی، جس طرز کا زندگی گزار کر ہر عمل کا کرنے والا ہر مسلمان مرد و عورت کا فلاح و بہبود کو پہنچ سکتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اب جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرز عمل کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، اللہ کا دو فیصلہ اور اعلان ہے فلن یقبل منہ، اس سے اس کی زندگی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ بعثت کے 23 سالہ عہد رسالت کی تکمیل اس آیت کریمہ کے نزول پر ہوئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کو، اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے رسول اور نبی آیا کرتے تھے، جس کام کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، اب وہ کام مکمل ہو گیا۔ تو لہٰذا جب دین مکمل ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت بھی مکمل ہو گئی، اور اب آپ پر کا رسالت و نبوت کا سلسلہ اور دروازہ بھی بند اس لیے ہو گیا کہ اب مزید دین کے اب مزید ضرورت ہی باقی نہیں رہی کہ کسی اور نئے رسول، نئے پیغمبر اور نئی شریعت، نیا قانون، نئی کتاب کے نازل کرنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں۔ اس آیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے تھے، اس مقصد کو، وہ مقصد مکمل ہو گیا، وہ کام پورا ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے، کہا کہ صحابہ نے سن کر کے فرد خوشی سے ہمارے خوشی میں جھوم اٹھے، ہمارے خوشی میں مسکرا رہے تھے، لیکن دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ یہ تو بڑے خوشی کی بات ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، قوم کی قوم، ملک کے ملک، قبیلے کے قبیلے، کنبے کے کنبے، علاقے کے علاقے کا لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس میں تو اسلام کے غلبے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان آیات میں اسلام کے فتح و غلبے کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جو محرم اسرار رسول اللہ ہے، جو رسول علیہ السلام کے کہا کہ اسرار کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب ہے، میرے دوستو آپ کے منقبت و فضیلت کے لیے حدیث کی کتابوں میں، قرآنی آیات میں مستقل حوالے ہیں۔ میرے دوستو کہنے لگے کہ ہاں جہاں اس آیت میں، جہاں اس سورۃ المبارکہ میں اسلام کی فتح و غلبے کا اور عالمی منظرنامے میں اسلام کی عمومیت کا اور اقوام عالم کے اسلام میں داخلے کی بشارت سنائی گئی ہے، یہ پیغام مزدہ دیا گیا ہے، وہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعوت مفارقت کے دینے کی جھلک بھی اس آیت سے آ رہی ہے، اس صورت سے آ رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں پر ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ مقصد اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ اس پر سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پورا نہیں کیا۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا ہے، جو انسانیت کے لیے اعلانیہ اور منشور ہے، جو ایجنڈا ہے پوری انسانیت کے لیے زندگیوں کے گزارنے کا، میرے دوستوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اخیر میں یہ بات پوچھی ہے، آپ کے بیان کے اخیر میں یہ بات آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو جس بارے امانت کو دے کر کے حضرت حق جل شانہ نے ہمارے درمیان آپ کو بھیجا تھا، آپ نے اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ وبلغ الرسالہ، اور جس دعوت اور جس پیغام کو لے کر اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بھیجا تھا، آپ نے اس کام کو بھی پورا کر دیا۔ بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ، آپ نے اس امانت کو بار الہی کے اس بوجھ کا حق ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ناقہ پر سوار ہوتے ہوئے، آپ سوار ہیں اور آپ نے عرش اپنے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی ہے، سر اٹھائی، نظر اٹھائی ہے، نگاہ اٹھائی ہے اور انگلی سے اشارہ کیا ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں میں نے آپ کے طرف سے کی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، آپ کی دی ہوئی بار امانت کا حق ہم نے ادا کیا ہے، اور اس کے یہ بندے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس بار نبوت کے امانت کو ان تک کے پہنچانے کی شہادت میں آپ بھی گواہ بن جائیے، آپ بھی شہید بن جائیے، آپ بھی ہمارے اس امانت کے پہنچانے پر گواہ بن جائیے۔ ہم نے اپنے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ اس اعلامیہ اور منشور میں حجۃ الوداع کے اس عمومی انسانی پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اخیر میں یہ جملہ، اخیر میں یہ کیفیت، یہ منظر اس بات کی دلیل، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہے۔ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رسالت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے انسانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول ایک مستقل اس کا پس منظر ہے۔ اس کے آگے اسی آیت میں آگے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب آپ کے بعد رسالت نبوت کے سلسلے کو آپ پر مکمل کیا جا رہا ہے، اور مزید آپ کسی رسول اور نبی کی یا کسی جھوٹے مدعی نبوت کی، کہا کہ جھوٹا ہے، اگر وہ کوئی جھوٹا، کوئی دجال، مکار، کذاب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب رسالت کی عظیم چادر میں ٹانگ ڈالنی چاہے دوستو بزرگوں، تو وہ متفقہ جمہور امت کا، جمہور مسلمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت میں کہا کہ رسمیں ڈالتا ہو اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار کہتا ہو، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہمارے محترم حضرت مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ سے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ یہ تو چند گزارشات کے لیے انتظامیہ کی ذمہ دار نے آپ کے دن ہمیں بیٹھا دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور عقیدہ رسالت کے ساتھ، ختم عقیدہ نبوت کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت پر عقیدہ و ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے غاصبین سے اور ایسے مکاروں سے ہم سب کی پوری امت اسلامیہ کی مرد و عورتوں کی تمام طبقات کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔